السلام علیکم۔ اس دنیا میں کسی انسان کی سب سے بڑی اچیومنٹ اور اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خالق، اپنے مالک کو دریافت کر لے۔ اور خدا کو دریافت کرنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی پستی کو، اپنی کمیوں کو، اپنی کمزوریوں کو دریافت کرنا شروع کر دے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ خدا کو دریافت کرنے کے بعد کوئی شخص اپنی نگاہوں میں اچھا نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی پرفیکٹ ہستی کو دیکھ لیا ہوتا ہے جو ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اس کے بعد سچی بات یہ ہے کہ اگر عارف ہے اور اس نے خدا کو واقعی جان لیا ہے تو پھر اسے اپنی خوبیاں خامیاں لگنے لگتی ہیں، اپنی نیکیاں گناہ لگنے لگتی ہیں، اپنی بھلائیاں برائیاں لگنے لگتی ہیں، اور اپنی عظمت ایک بہت بڑی پستی میں بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان ارتقاء کا ایک لامحدود سفر شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنی کمیوں کو دور کرتا ہے، اپنی خامیوں کو تلاش کر ان کو اپنی شخصیت سے کھرچ کر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو شخص خدا کو دریافت نہیں کر پاتا، آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ اپنی نگاہوں میں اچھا بنا رہے گا، وہ ہمیشہ اپنی تعریفیں کرتا رہے گا، اسے اپنے اندر خوبیاں نظر آئیں گی، یا یہ نہیں بھی ہو تب بھی اسے اپنی خامیاں نہیں نظر آئیں گی۔ جبکہ حقیقی عارف وہ ہوتا ہے، خدا کو دریافت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنی کمزوریوں کو دیکھتا رہے، ڈھونڈتا رہے، تلاش کرتا رہے، اور ان کو ڈھونڈ کر نکالتا رہے۔ کیونکہ یہ شخص جانتا ہے، یہ عارف جانتا ہے کہ اس کا مقصد جنت میں خدا کے پڑوس میں آباد ہونا ہے، اور خدا کے پڑوس میں خدا کی صفات سے قریب تر لوگ ہی آباد ہوں گے۔ خدا کی ذات سے تو کوئی شخص متعلق نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، لیکن اس کی صفات ہمارے اندر ہیں، اس کی خوبیاں ہمارے اندر ہو سکتی ہیں۔ خدا عدل کرتا ہے، ہم بھی عدل کر سکتے ہیں۔ خدا احسان کرتا ہے، ہم بھی احسان کر سکتے ہیں۔ تو انہی خوبیوں کو بندہ مومن اپنے اندر بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی کمیوں کو، اپنی خامیوں کو، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ وہ سفر ہے جو آپ کو شروع کرنا ہے اگر آپ خدا کے پڑوس میں آباد ہونا چاہتے ہیں۔